الحرام میں پاک پتن شریف میں ایک دروازہ جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے کھولا جاتا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے؟ یا جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے، اور حدیثوں میں تو جنتی آدمیوں کا بھی تو پتہ چلایا تھا نا. ہر نبی جنتی ہے یقینی طور پر. پھر صحابہ کرام 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو جنت کی بشارت بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گئی. پھر یہ تو قطعی جنتی، پھر مطلقاً ہر صحابی جنتی، پھر جس کا ایمان پر خاتمہ ہو وہ جنتی. جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو. اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا. تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا، اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں. یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت. اللہ ہم سب کو اس میں سے گزرنا نصیب فرمائے. اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے، اور اسی منڈن والے سوچن والے نہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کہتے ہیں جی پاکستان میں بعض دربار پر بہشتی دروازے ہیں. ہاں ماشاءاللہ جناب، مکے مدینے میں تو نہیں ہیں، تمہارے درباروں میں بہشتی دروازے بن گئے. پھر ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جاؤ، بہشت داخل ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا اب ایمان سے کہو، یہ بھی انسانیت کی بات، یعنی عقل کی بات. چلو شریعت تو چھوڑو، عقل بتاؤ. کہیں جنت کا کنڈا لگا ہوا ہے، کہیں جناب وہ بہشتی دروازہ کھلا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی. توبہ کرو بس. انبیاء علیہ السلام. دروازہ بجے گا، فرشتہ پوچھے گا کون ہے، جواب ملے گا جبرائیل ہوں. پوچھا جائے گا ساتھ کون ہے، جواب ملے گا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا فرشتہ جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے، کائنات ساری آ جائے جنت نہ کھولنا، اور جب محمد آ جائیں دیر نہ لگانا. ہم نے محمد کریم کو امام کیوں بنایا، آقا کیوں بنایا، قائد اعظم کیوں بنایا، امام اعظم کیوں بنایا؟ کیونکہ جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے جانے والے محمد الرسول اللہ. وہ کہتے ہیں پاکستان والے کہ وہ جنت دور ہے، ہم نے بہت انتظار کیا لیکن وہ جنت ابھی پتہ نہیں کتنی بعد ملے گی، ہم سے برداشت نہیں ہوئی، ہم نے پاک پٹن میں اپنی جنتی موری کھول لی. پاک پٹن کے اندر بھی جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ ایک ہے. اس جنت کے دروازے کو کون کھلوائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کون کھلواتا؟ تھانے دار صاحب. میں نے اپنی آنکھوں سے بہشتی دروازے میں سے گزرنے والوں کو دیکھا. جب جنت میں سے لوگ گزریں گے کیا کنڈیشن ہوگی؟ فرشتہ کہیں گے سلام علیکم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. اللہ سے ڈرنے والوں چلو جنت کی طرف. فرشتے کہیں گے سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. یہ اللہ کی جنت ہے جہاں رحمتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. اور پاک پٹن کا بہشتی دروازہ جب میں نے دیکھا، پولیس والوں کی لائن لگی ہوئی ادھر، اور پیچھے لوگوں کی لائن لگی ہوئی، اور پولیس والوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈانگ سوٹے. جو بندہ تھوڑی سی لائن توڑے اتھے ہی کانٹتے مار دے، ہو سیدھا وڑ لائن چ.
سیل کے اندر تمام ڈیوٹی ملازمین کو ڈیوٹی کرانے لائن کو بند نہ لگے. مبارک ہو تم کو یہ جنت جس میں داخل ہونے کے لیے پولیس والوں کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں. اور جب وہ موری میں سے اندر آتے ہیں, اس دروازے میں سے اندر گزرتے ہیں, تو وہاں بھی پولیس والے کھڑے ہیں. وہ جو ہی قدم رکھتے ہیں اس کے بازو پکڑ کے دھکا دیتے ہیں, چھیتی جا پچھلیاں بھی آنا ہے, جلدی آگے جا, راستہ خالی کر, اور بھی جنت میں آنے والے بڑے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر دنیا میں یہ جنتی دروازے بنتے, میرے نبی کے صحابہ نے کیوں نہیں بنا لیے؟ یہ پاک پٹن کا جنتی دروازہ مبارک ہو, تھانے دار کھلوائے, اس کا چوکیدار تھانے دار بنے, اور اللہ کی جنت کا دروازہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں سب سے پہلے اس دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا, وہ دروازہ کھلے گا, سب سے پہلے اس میں میرے نبی کے پیارے قدم لگیں گے, اور امام الانبیاء جنت میں داخل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں ہے, امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا, سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی, سب سے پہلے میں سفارش کروں گا, سب سے پہلے میری سفارش مانی جائے گی, قبول کی جائے گی. امام الانبیاء فرماتے ہیں, ذرا اس حدیث کو سننا, آخری باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کا واسطہ دے کر, چڑانا مقصود نہیں, چھیڑنا مقصود نہیں, طنز کرنا مقصود نہیں, کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں. مقصود یہ ہے لوگو, جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں جانے کا ایک ہی فارمولہ ہے, محمد کریم کے پیچھے چل پڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی بندہ, میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. لا الہ الا اللہ. آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کہو جی میں نے اب دمام کے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی کہ میں نے دمام کا ایئرپورٹ دیکھا ہے, باقی کہتے ہیں کہ جی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا, لیکن تجھے ہم لے جائیں گے. ایک کہتا ہے اگر ایئرپورٹ جانا ہے میں نے دیکھا ہے, میرے پیچھے پیچھے آ, میں تجھے لے جاؤں گا. باقی کہتے ہیں ویکھیا تو ایسی کوئی نہیں, لیکن لب لائیں گے, آ جا, ڈھونڈ لیں گے. کس کے پیچھے جاؤ گے جی؟ جس نے دیکھا ہوگا, اور جنہوں نے نہیں دیکھا اس کے پیچھے ٹائم ہی ضائع کرنا. یہ لبنا ہے تو اسی وہ پیچھے کیوں نہ جائیے جنہیں آپ ویکھے ہے. جنت میں جانا چاہتے ہو, سب کا ارادہ ہے. میرے ایک سوال کا جواب دو, کائنات کے انسانوں میں سے جنت دیکھ کر کون آیا؟ رسوڑی شاہ, نوری پوری, ایٹ شاہ, کامالی سرکار, کوڑے شاہ, کون دیکھ کر آیا؟ چادروں والی سرکار دیکھ کر آئی؟ کس پیر اور بابے نے دیکھی؟ جنت کو اس دنیا کی کوئی ہستی دیکھ کر واپس آئی, اس کا نام نامی, اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف دیکھ کر نہیں آئی, بلا بھی رہی ہے, بلا بھی رہی ہے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا,
میری پوری امت ہی جنت میں جائے گی. ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے, قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء وہ بدنصیب کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو. آقا انکار کون کرے گا؟ کہا جو میرے پیچھے پیچھے آتا رہا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے. میں بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا. اچھا سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے جب اشری تھانوی صاحب کے خواب میں آ کے دیوبند مدرسے کی بنیادیں کھینچی تھی, تو انہی پاک پتن والوں نے دیوبند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں باندھ لیا؟ ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں, میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت, لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ, اس میں میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں. بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے, خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ادھر ایک بدماش تھا, وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا. پائی تو کعبے وچ دفن بھی ہو جا, اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا. کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں, اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے, کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا. نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا, بخاری مسلم میں آتا ہے, اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے, تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا ہے. تو اب کیا جی, وہ چونکہ مدینے میں دفن ہوا, آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا, تو اس کی وجہ سے بخشا جائے گا؟ قرآن نے کہا سب سے نچلے درجے میں ہوگا. نبی کا جنازہ پڑھانا, نبی کا تھوک مبارک, نبی کا کرتا مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا. تو تواڈے بشتی دروازے تے سب بڑھائے بڑھوئے نے اپنے. ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے, وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ جنتی ہو جائے گا نہ. اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تواڈے جڑے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے اتنے گئے ہوئے نے, کہیں گے نہیں وہ تو پاویں جتے مرضی ٹر جائے نہیں ہوئے گا. تو ان کا تواڈے بھی جتے مرضی ٹر جان انج نہیں ہوندا. ٹھیک ہے نا, نہیں ماننے کے لیے تیار نا. ادھر سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر, فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں, ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دیا جاتا ہے. بھائی ادھر چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا, وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ وہاں جائیں, اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک, حضرت ابو بکر عمر کی قبریں, یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے, جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی. انہوں نے اسی کے اوپر شعر کیا. وہ جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں, تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آ گیا ہوں نا, تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ شعروں تک تو بات ٹھیک ہے, ورنہ تواڈے سیاسی لیڈر جنہاں نوں تسی ایویں گالاں کڈدے ہو دل وچ, وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں. وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جایا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں وہ نہیں جان گے, تسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی, کوئی بھی نہیں جائے گا. اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی.